قال الله تعالى في محكم تنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے زندگی میں جمعہ کی ان مبارک ساعتوں کو دوبارہ دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جمعہ کی ان مبارک ساعتوں کو اللہ ہمیں ویسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں جن موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے خواہشات۔ خواہش کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کے پیچھے بھاگنے کا حکم کیا ہے؟ یہ انسان خواہشات کا بندہ بنتا کیوں ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو خواہشات کے تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ایک 45 منٹ کے خطبے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ فرقان اور سورہ جاثیہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، آپ بھلا بتائیے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اور دوسری ہم نے حدیث پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو ناپسندیدہ جگہ سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوت اور انسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر بندہ دنیا میں ناپسندیدہ کام چھوڑتا ہے تو وہ نعمت بری جنت میں داخل ہوگا، اگر وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیے جو جنت میں سب سے زیادہ کس وجہ سے بندے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جہنم میں لوگ کیوں زیادہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجوہات بتائی، کہا بندہ اپنی شرمگاہ کا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ بڑی خراب صورتحال سے گزر رہی ہے۔ ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مسلمان اس وقت مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے آہیں لگا رہے ہیں۔ کیا اسباب ہیں؟ ہر ایک عالم اپنے اپنے علم کے مطابق سبب بتا سکتا ہے، مگر میری نظر میں قرآن و حکیم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے آج امت مسلمہ جس صورتحال سے گزر رہی ہے اس کا بڑا بنیادی سبب خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اگر ہم خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اس سے بدتر حالات ہم کو دنیا میں دیکھنے پڑیں گے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ سے پہلے کئی اقوام کی تباہی اور بربادی کے اسباب بتائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پچھلی اقوام نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں آج دنیا 5G 6G اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا کیا جی کا استعمال ہونے والا ہے۔ ہر دن ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، یہ ایک طرف یہ، مگر اس کے نفع کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی کی وجہ سے آج نفسانی خواہشات اتنی ہیں کہ اس میں بوڑھا کیا، بچہ کیا، عورتیں کیا، مرد کیا، عالم کیا، جاہل کیا، سب نفسانی خواہشات کے بنتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں زیادہ وقت اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے ہی سے گزرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ خواہش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علماء نے کہا عربی میں خواہش کو ہوا کہتے ہیں۔ ہوا بولے تو چلنے والی نہیں، عربی کی ہوا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ یہ ہوا کا مطلب مائل ہونا۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ علامہ شابی رحمہ اللہ کہتے ہیں خواہش کو ہوا اس لیے کہتے ہیں، عربی میں ہوا کا معنی گرنے کا آتا ہے۔ بندہ جب خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے تو جہنم میں جا کر گرتا ہے، اسی لیے خواہش کو ہوا کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ آپ سورہ فاتحہ
فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک دیکھ لو، کوئی بھی صورت اتباع ہوا کی مذمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہود کا تذکرہ کیا، نصارہ کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ قومیں ہیں جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر دنیا میں غارت ہو گئیں۔ معزز حاضرین، خواہش کے پیچھے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ نفسانی خواہش کے پیچھے بھاگنا، اپنا نفس کا غلام بن جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے الگ الگ کیٹیگری ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کبھی خواہش ایسے ہوتی ہے جو انسان کو کفر تک نعوذ باللہ لے کر چلے جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے ہمارے سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کو ستایا، جھٹلایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہش انسان کو کبھی کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ جیسے آج کل بعض لوگ بولتے ہیں نماز پڑھنا تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے۔ دیکھیے داڑھی رکھنا نہیں، یہ تو جوانوں کا کام نہیں، بوڑھوں کا کام ہے۔ اس طریقے سے داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق کرتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو کفر تک لے کر چلے جاتی ہے۔ اور بعض نفسانی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ریاکاری تک لے جاتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے بارے میں کہا کہ یہ چھپی ہوئی شہوت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ریاکاری میں بدعت بھی آتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں بتائیں، ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہماری زندگی ناکافی ہے۔ امت کی بدقسمتی دیکھیے، جتنی سنتیں بتائی گئیں اس پر عمل کرنے کے بجائے آج امت نعوذ باللہ بدعت میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ نفسانی خواہشات انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی بڑی خاص حفاظت فرمائی۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان نبیوں میں کسی نے ماشاءاللہ گناہ کبیرہ نہیں کیا، بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد سے کیا فرماتا ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الہوی۔ داؤد علیہ السلام نبی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلیفہ بنا کر پیدا کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرو اور خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی دنیا میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھو غور سے سنی حدیث، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، 2 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ کون سا قاضی جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جانتا بوجھتا حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ دوسرا یہ ہے جہالت کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ایسا قاضی بھی جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے قاضی کی وصف بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ حق جانتا ہے، حق کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے قاضی ہیں، ایسے علماء آپ دیکھیں گے جو خواہش کے پیچھے پڑ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے، لہٰذا آپ اپنے نفس کے پیچھے مت پڑنا بلکہ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس کے پیچھے بھاگنے سے منع فرماتا ہے۔ حالانکہ نبی نفس کے پیچھے نہیں بھاگتے، لیکن یہ نفس کے خواہشات کے پیچھے بھاگنا کتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خطرناکی کو بتاتے ہوئے امت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر اسلام، ہم نے آپ کو شریعت دی، لہذا اسی پر چلتے رہو، دنیا میں جو لوگ جاہل ہیں ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور آپ دیکھو دنیا میں جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے اندر شرک تھا، کفر تھا، سب تھا، لیکن ان سب کے اندر نفسانی خواہشات بہت تھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا، شیطان ہی نہ آ کر ان کو بہکانے لگا، یہ نفسانی خواہشات کا نتیجہ نہیں تو کیا ہے؟ اور قرآن کریم کو آپ جو کھول کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر کرتا ہے۔ آج بھی دنیا میں اٹلی میں ہے، آج یہ لڑکے لڑکوں سے شادی، لڑکی کی شادی لڑکی سے شادی، دنیا کے ضابطے کو الٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم لوط کے اندر یہ بڑی بری صفت تھی، مرد سے نعوذ باللہ ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को तौहीद की तरफ बुलाया और उसके बाद कहा ये तुम्हारे अंदर मर्दों का मर्दों से ज़रूरतें जो पूरी करना है ये नफसानी ख्वाहिशातें तो क्या है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम से क्या कहते हैं, देखो अतअतूना ज़ुकरान मिनल आलमीन व तज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमुन आदून। कहते हैं मेरी कौम तुम जो है मर्दों के पास जाते हो, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे में से औरतों को पैदा किया है, उनसे ज़रूरतें पूरी करो। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तुम्हारे काम से बेजार हूँ। देखो नफसानी ख्वाहिशात का नतीजा क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के निज़ाम को बाकी रखने के लिए मर्द की शादी औरत से कराई, लेकिन मर्दों को मर्दों से, औरतों को औरतों से होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को कैसे तबाह व बर्बाद करता है जो अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह ने क्या कहा, फजअलना आलियहा साफिलहा। हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया गया कौम लूत को उठाओ ऊपर ले जाके उलट दो। ये नफसानी ख्वाहिशात का ऐसे ही जो न यहाँ अंजाम होता है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह यहाँ बताते हैं मर्दों की जब मर्दों से ज़रूरत पूरी करने लगे अल्लाह ताला ने उनको ऊपर ले जाकर उल्टा क्यों, यहाँ वजह बताते हुए कहते हैं इन्होंने अपनी फितरत बदली, अपनी फितरत को उल्टा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर से ले जाकर उनको उलट कर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये नफसानी ख्वाहिशात इंसान को हलाक करती हैं। बैहक़ी की रिवायत में आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत के 3 असबाब बताए। उसमें कहा हवा मुत्तबा। ये क्या है, इंसान जब नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाता है तो हलाक हो जाता है। बड़े अफसोस की बात है नौजवान नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़ जाते हैं। आज देखिए मुस्लिम लड़का गैर लड़की पीछे भाग रहा है, मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़के से भाग जा रहे हैं। इसको हम देख कर लाइट ले रहे हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये देखो अभी ऐसे होता है, अगर आप नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े किस में, नौजवानी के मरहले में, अल्लाह तबारक व तआला ये नौजवानी के मरहले में नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागने का नतीजा बुढ़ापे में बताएगा। हकीकत में ऐसे ही होता है, लिहाजा अपनी जवानी की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जो आदमी अपने ख्वाहिश के पीछे भागता है तो गोया वो ख्वाहिशात का ग़ुलाम हो गया। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं जो आदमी अपने ख्वाहिश के पीछे भागा, अपने नफ्स के पीछे भागा, शैतान जैसा बोला वैसा सुना, गोया वो नफ्स का ग़ुलाम होकर रह गया। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस दुनिया में इस वक्त बहुत से फितने हैं, उन तमाम फितनों में एक फ़ितना नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागना का फ़ितना का है। कैसा, मसलन नमाज फ़जर के लिए अदा हो रही है, शौहर उठकर नमाज फ़जर के लिए आने की कोशिश कर रहा है, बीवी उसे ये कहती है कि आप सो जाओ और बाद में जाकर नमाज़ पढ़ लेंगे। देखिए ये मर्द क्या कर रहा है, अपनी बीवी के नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। तमाम लोगों से गुजारिश है जो लोग पीछे हैं सामने आएँ ताकि पीछे आने वालों को मौका मिल जाए। बहरहाल इसमें क्या है, ख्वाहिश बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं बंदे के दिल में नफसानी ख्वाहिशात आ जाते हैं। जब नफसानी ख्वाहिश आ जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करने लगा तो यहीं से उसके लिए तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये नफ्स के पीछे भागना, ख्वाहिश का ग़ुलाम बनना, ये क्यों होता है, उसके कई असबाब उलमा ने बताए। उसका सबसे बड़ा सबब ये कुफ्र और शिरक है। आज आप दुनिया में देखेंगे एक बंदा तौहीद है, मुसलमान है, वह ख्वाहिश के पीछे नहीं भागता, वो क्या है, अल्लाह की तरफ भागता है, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करता है। इसीलिए आप देखेंगे गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शराब पी जाती है, नंगा नाच होता है, गाने की महफिलें होती हैं, मगर एक मुसलमान जो खुश होता है वो नंगा नाचता नहीं, शराब नहीं पीता और गाने नहीं गाता, बल्कि वो दोनों ईदों में अल्लाह ताला को खुश करने और उसको करीब करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करता है। तो क्या मालूम हुआ, तौहीद में कमज़ोरी। और आज के नौजवानों में आप देखेंगे उनके दिलों में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, ना सहाबा से मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात हैं। हमारे उस्ताद एक मिसाल देते थे, एक बड़े लगन में दूध रखो, उसमें रत्ती पेशाब डाले तो पीते आप? नहीं पीते। इसी तरीके से ये तौहीद ऐसी पाकीज़ा चीज़ है, ये नफसानी ख्वाहिशात की गलाज़त लाके अगर आप उसको जमा करेंगे तो कैसे जमा होगी। इसीलिए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई। आपने क्या कहा, जब बंदा ज़िना करता है तो ईमान निकल के चला जाता है, जब बंदा चोरी करता है ज़िना ईमान निकल के चला जाता है, जब बंदा चोरी करता है, ज़िना करता है, शराब पीता है, ईमान निकल के चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे ही वो तौबा करता है तो ईमान लौट कर आता है। तो क्या मालूम हुआ, ये ईमान की पाकीज़गी और उसके तहारत के साथ ये नफसानी ख्वाहिशात की गलाज़त कभी जमा नहीं हो सकती। अगर हमारे नौजवानों में अल्लाह की
محبت ہوتی، رسول اللہ کی محبت ہوتی، غیر مسلموں کی لڑکیوں کی محبت ان کے دل میں جمع نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے توحید میں کمزوری کی وجہ سے پورے اقوام نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے آپ، 13 سالہ مکے کی زندگی میں کفار مکہ نے آپ کو کتنا ستایا، اس کی کیا وجہ؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے۔ اور اسی طریقے سے یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا دوسرا بڑا سبب مقصد زندگی سے دوری ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آج ہمارا حال تو کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں کہا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُ الْأَنْعَامُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کافر کیسے ہوتے ہیں؟ ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتا پیتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی تعلیم بتائی۔ آپ نے فرمایا پاؤ پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی کے لیے رکھو، پاؤ پیٹ کیا رکھو؟ سانس کے لیے رکھو۔ یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی شکل دیکھو، اللہ کے نبی دسترخوان پر بیٹھتے، کبھی نفسانی خواہشات کا شکار نہیں ہو جاتے، اکڑو بیٹھ کر کھاتے۔ علماء اس بارے میں بتاتے جب بندہ اکڑو بیٹھتا ہے زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتا، جب بیٹھ نہیں سکتا تو زیادہ کھا نہیں سکتا۔ آج کل دیکھیے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے تلخ بھی لگے گی۔ ایسے ہوتا ہے کئی دوست مل کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے کے اتواروں کو جا کر ڈھابوں میں ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ علماء نے بتایا آدمی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کھائے، یہ مروت کے خلاف ہے۔ یہ آپ جا کر اچھا کھا کر آ گئے، گھر میں آ کر بولتے ہیں بریانی کھایا میں، بیوی پر کیا گزرے گی، بچوں پر کیا گزرے گا؟ اور یہ دوست جو ہے ہمیشہ آپ کے لیے 5 منٹ میں رہتے ہیں، وہ بیوی بچے جو آپ ہمیشہ رہتے ہیں ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کھانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا بڑا سبب ماحول کا بڑا برا اثر ہے۔ آج ہم ماحول کے اثر کو قبول کر رہے ہیں۔ دیکھو ہماری تربیت ایسے ہونا چاہیے، ماحول کتنا خراب بھی کیوں نہ ہو جائے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی؟ آپ مکے سے نکلے، غور سے سنیے، مکے سے نکلے مدینہ گئے، مدینے میں کیا کیا برائیاں نہیں تھیں مگر حضرات صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تربیت فرمائی، مدینے کے ماحول میں جو بھی برائیاں تھیں وہ برائیاں صحابہ کے جو ہے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ ایسے ماحول کا برا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے بوڑھے عورتیں سب خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا موبائل ہم کو کیا کر رہا ہے؟ خواہش میں مبتلا کر رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شارٹس دیکھنے کے لیے موبائل دیتے ہیں، وہ ہمارے بچے کیا کیا دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا؟ کبھی اس میں نعوذ باللہ ڈیلیوری کی فوٹو آ رہی ہے، کبھی کس کی فوٹو آ رہی ہے، کبھی ننگی فوٹو آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمارے پاکیزہ بچوں کے جو پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں ان پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت دے نہیں پا رہے ہیں۔ 4 سال کا بچہ ہے، نفسانی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے۔ آج ہمارے بچے جب تک موبائل نہیں رکھتے اس وقت تک نہیں کھاتے۔ دیکھو چھوٹے سے بچوں کو ہم نفسانی خواہشات کے غلام بنا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج ہمیں یہ فلم اور سیریل، یہ گانے، ان تمام کی وجہ سے نفسانی خواہشات بہت بھڑک رہے ہیں۔ بلکہ ایک نوجوان تو آ کر ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، شیخ ایسا ہو رہا ہے خواہش بہت بڑھ رہی ہے، وہ خواہش کا مقابلہ کرنے نہیں ہو رہا، میں شادی کرنے بھی نہیں ہو رہا اس لیے کہ گھر میں بہانا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے خواہش کے پیچھے بھاگنے کی؟ تو کیا بولتا ہے معلوم؟ شیخ اصل میں بات یہ ہے وہ شادی کے بارے میں کتاب تھی، وہ 13 سال کی عمر میں پڑھ لیا، میں اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ نفسانی خواہشات وقت سے پہلے اگر آپ جو ہے بچوں کو بتا دیں گے ایسے ہوگا ویسے ہوگا تو آگے چل کر وہ کیا نہیں بنیں گے۔ اور اسی طریقے یہ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں تھے، مکے میں تھے، ننگے طواف کرتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی ننگا طواف کرتی تھیں۔ کیا عبادت کے نام پر نفسانی خواہشات ہوا کرتی تھی؟ ایسا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا یہ کیوں کرتے تو بولتے ہمارے باپ دادا ننگے ناچے، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ خود نعوذ باللہ حکم دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیسے بے حیائی کا حکم دے گا؟ تو اس طریقے سے یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے تھے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں، یہاں خواتین جو ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ان کو عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، پھول لگا کر نہیں آنا چاہیے. عبادت کے لیے آ رہے ہیں. وہ بنی اسرائیل کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ بن ٹھن کے آتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حیض کے جو ایام تھے اس میں بڑھا دیا تاکہ گھر میں رہو، نماز کو مت آؤ. تو جو عورت خوشبو لگا کر، پھول لگا کر، اور اسی طریقے سے وہ دوسرے اگر جو ہے وہ اسپرے لگا کر آتی ہے، نفسانی خواہشات کا جو ہے پیچھے پڑ گئی ہے. وہ اللہ کے کیسے قریب ہوگی جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات میں اضافہ ہونے کا بڑا سبب نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا. نوح کا بیٹا ایسے ہی ہلاک نہیں ہوا نفسانی خواہش کے پیچھے بھاگنے سے. حضرت نوح کی بیوی بھی جہنم میں گئی، لوط کی بیوی بھی جہنم میں کی. کیوں؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہوا. لہذا ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ نفس کے پیچھے بھاگتے ان خط مت بیٹھو. آج کل ہم دیکھو، میں بولتا ہوں تو آپ کو تعجب لگے گا، دو دوست بیٹھے رہتے ہیں، ایک میچ میں دو آدمی سگریٹ سلگاتے ہیں. نفسانی خواہشات کی دوستی یہ. تو جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا، جو اپنے خواہشات کا غلام ہوتا، اس کے پیچھے اسے نہیں بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رنگ تمہارے اندر آئے گا اور تمہارے دین میں نعوذ باللہ نقصان پہنچ جائے گا. ایوب سختیانی رحمہ اللہ اپنے بچوں کو لے کر نکلتے، بولتے بیٹو باہر جا رہے ہو اپنے کان میں انگلیاں رکھ لو، کہا تاکہ تمہارے کسی بھی بدت کی اگر کوئی بھی تمہارے ذہن میں پڑتی ہے تمہارا دماغ خراب کر دے گی. اس طریقے سے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو جو ہے نفسانی خواہشات سے پیچھے بھاگنے سے منع کرتے تھے. اور وہ سورہ کہف جس کو ہم سورہ ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل آخرت سے غافل ہیں اور جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. آدمی عالم سے دوستی رکھے، آدمی متقی سے دوستی رکھے. نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں سے دوستی رکھو گے تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، برزخ کی زندگی بھی خراب ہوگی اور آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا. نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں دنیا کی محبت بھی ہے. دیکھیے جمعہ کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جمعہ کے دن اذان ہو جائے کاروبار کو بند کر کے مسجد میں آ جاؤ. آدمی کیا سمجھتا ہے؟ میں آ جاؤں گا، نفسانی خواہشات میں پڑھ کے اپنی دکان کھلی رکھتا ہے. اذان ہونے کے بعد جو تجارت کرتا ہے وہ پیسہ حرام کا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے لوگو، تم دنیا میں بیٹھ کر تجارت کرتے ہو، اس تجارت میں نفع و نقصان بھی ہے، لیکن جمعہ میں جب یہاں آتے ہو نا، یہ بھی تجارت ہے. یہ آ کر خطبہ سن رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تلاوت کر نماز پڑھ رہے ہو، یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں دور دور تک کوئی نقصان نہیں، اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے. اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں اور ایک بڑا اہم کردار کیا ہوتا ہے؟ میں خواہش کے پیچھے بھاگا تو اس کا انجام کیا ہوگا اس پر ہماری نظر نہیں ہے. دیکھو ایک امجد حیدرآبادی مشہور شاعر ہے، حیدرآباد کے، انتقال کر گئے. انہوں نے کیا اچھی بات کہی، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. اور ہوتا ہے صحیح ہے، آدمی لذت میں پڑا، 1 گھنٹہ مزہ لوگے، 1.5 گھنٹہ فلم پوری کتنا 2.5 گھنٹے کی دیکھ لو گے، لیکن اس کے بعد حسرت جو آتی ہے وہ بولتے ہیں، دل بولتا کاش اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا تو کتنا اچھا رہتا. اسی معنی میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کا سب سے اچھا پوائنٹ یہی ہے، وہ آدمی کیسے عقل مند ہو سکتا ہے. غور سے سنیے، وہ آدمی کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ 1 گھنٹے کی شہوت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، 1 گھنٹے کی شہوت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو بیچ دیتا ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. جیسے مثلا سمجھیے ایک لڑکا ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے اگر میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی اللہ میرے دل میں نور ڈالے گا. اگر میں لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری شادی جنت میں حوروں سے کرائے گا. اگر جنت میں حور چاہیے دنیا میں نگاہوں کی حفاظت کرو، فیس بک پر جا کے گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی اصطلاحات سے اپنی امت کو مکمل طور بچانے کی کوشش کرو. اور اسی طریقے سے خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا ایک بڑا سبب آخرت کی جواب دہی سے غافل ہے. آپ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے، اگر میں نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہوں اس کا نقصان صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر میری بیوی پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر میرے بچوں پر بھی ہوتا ہے، پورے خاندان پر بھی ہوتا ہے. اسی لیے بعض اسلاف کہا کرتے تھے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر میرے بیوی میں دکھتا ہے. اللہ
اللہ اکبر. جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر میرے جانور میں نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی, میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے. جب جانور پر بیٹھتا ہوں جانور میں سرکشی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوں. اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات میں پڑنے کا ایک بہت بڑا سبب جائز چیزوں میں توسع پیدا کرنا, جیسے ہرے مسالے کی پھال, لال مسالے کی پھال, گریوی, یہ اتنی لذت میں ذرا سمجھیے ہم کھانے کی لذت میں کتنا مزہ لیتے دسترخوان پر بیٹھ کر. کیا کبھی ہم نے اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر عبادت میں لذت حاصل کی؟ کیا نمازوں میں لذت حاصل ہوئی؟ جب نماز میں آتے ساری دنیا کو مسجد کے گیٹ کے باہر جھٹک کر آؤ, یہ وہ جگہ ہے جہاں سجدوں میں لذت ملتی ہے. یہ خطبہ آپ سن رہے ہیں, میری معلومات میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کر ماشاءاللہ ہم کو ایسے لذت ملتی ہے, وہ لذت ہمیں معلوم نہیں ہے. لہذا کہ کھانے پینے کے پیچھے بھاگنے میں لذت آتی ہے. دو اسلاف تھے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے, غور سے سنیے, دو اسلاف تھے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے. ان کے پاس کھانے پینے میں زیادہ گوشت بھی نہیں تھا, کیا بھی نہیں تھا. کیا تھا؟ ایک چھوٹے گلاس میں پانی. کیا تھا اس میں؟ پانی زمزم کا, آدھی سوکھی روٹی. کیا بولتے ہیں دونوں؟ بولتے ہیں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے. ایک طرف کعبۃ اللہ کا روحانی منظر, دوسری طرف ہمارے پاس سردار پانیوں کا سردار کیا ہے؟ زمزم ہے. اس میں کیا کرتے؟ سوکھی روٹی بھگو کر کھاتے. ایک طرف کعبۃ اللہ کے روحانی منظر سے ماشاءاللہ آنکھوں کو کیا سرور ملتا ہے, دوسری طرف کیا زمزم رکھا ہوا. کیا اس سے بڑی دنیا میں اور کوئی نعمت ہے؟ بھلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ سلامتی کے دروازے کھول کر چھوڑ دیے. اور دو اسلاف آپس میں کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا امن و سکون دیا ہے, اگر آج کے بادشاہوں کو معلوم ہو گیا تو بادشاہ اس سلامتی کو لوٹنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے. یاد رکھیے اپارٹمنٹ میں رہنے سے یہ سکون نہیں ملتا, بلکہ معمولی گھروں میں رہنے سے ہی ماشاءاللہ یہ نفسانی خواہشات ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے ہم آپ جب گھر بناتے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, لیکن جب مسجد کے بنانے گھر بات آتی ہے آدمی اپنے گھر کے لیے 100 روپے ڈالتا ہے تو مسجد کے لیے 10 روپے ڈالتا ہے. معزز حاضرین, ان نفسانی خواہشات کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ بتا کر آپ کو اپنی آواز کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ ناراض ہو گیا تو جی کر کیا بھی فائدہ نہیں, اور اللہ خوش ہو جائے یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, دیکھیے آدمی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیا تو کوئی حرج نہیں, اللہ راضی رہے بس. ابراہیم جیسے بولتے اللہ ہی میرا رب ہے, ساری دنیا دشمن ہو جائے مجھے کوئی پتہ نہیں, مجھے کوئی نہیں. اور یہاں اور آگے کہا جو بندہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بندوں کو خوش کرتا ہے یہ گناہ کبیرہ. آج وہی ہو رہا ہے, ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, نفسانی خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں. لوگوں کو کتنا خوش کرو گے, اور دنیا میں یاد رکھو اپنی زندگی میں ہر ایک کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ کم ہوگا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یہی اصل میں ہماری بہت بڑی نیکی ہے. اور دوسری بات, یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے انسان جب بھاگتا ہے دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور دیکھیے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے ہوتا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان پر اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. کان پر اور دل پر مہر لگانے کا کیا مطلب؟ کوئی بھی بھلی بات اندر نہیں جا سکتی اور بری بات باہر بھی نہیں آ سکتی. اور دل پر مہر لگانے کا مطلب کیا؟ آپ ایک چیز جیسے مثال طور پر ٹرین میں جا رہے ہیں, پانی کا باٹل لیتے اس میں سیل دیکھتے ہیں آپ, یہی سیل اگر دلوں پر پڑ جائے تو کیا حل ہوگا؟ اور کہا وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اللہ تعالیٰ دلوں پر بھی جو ہے آنکھوں پر ہی پردہ ڈال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے کو قرآن پڑھتے رہتے, معلوم نا, قرآن پڑھتے رہتے, نماز پڑھتے رہتے. کیا کرتے کفار مکہ؟ سیٹیاں بجاتے, ننگا ناچتے, زور زور سے آوازیں کرتے. کیوں؟ نفسانی خواہشات رکھنے والا قرآن سننا پسند نہیں کرتا. آج کے نوجوانوں کا حال بھی ایسے ہی ہے, جو ہمیشہ میوزک سنتے رہتا, گانے سنتے رہتا, ٹک ٹاک میں رہتا, شارٹس میں رہتا. اگر اس کے سامنے قرآن ڈالو بولتا قرآن بند کرو بھائی, سننے نہیں ہو رہا. کیوں؟ نفسانی خواہشات انسان کو اتنا زیادہ قرآن سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار مکہ ایسے ہی کرتے تھے. اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کا اور ایک بڑا نقصان, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. آج آپ دنیا میں دیکھو, کسی بدعتی سے بات کرو, گمراہ فرقوں سے بات کرو, گمراہ فرقوں کے سامنے, عوام کے سامنے اگر آپ حق پیش کرو کہ حق کو قبول نہیں کرے گا, یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا کیا ہے, نفس کو جو ہے حق کو قبول نہیں کرتا. مثلا ایک
ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس کی پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے، اگر اس سے کہا گیا اوپر کرو تمہیں اپنا آخرت دیکھ لو، ہمیں دیکھ لیتے ہیں، دیکھو یہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر چلے جاتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا نقصان نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے کا، انسان تو کیا جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جانور تو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، مگر انسان خواہشات میں پڑ گیا تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کا ذکر قرآن میں 2 جگہ کیا ہے۔ ایک تو سورہ کہف میں 9 لوگ تھے وہ توحید پرست، ان کے ساتھ بیٹھ کر ماشاءاللہ کتا بھی اثر انداز ہوا تھا کتے پر بھی اس کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کتے کا جہاں ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا فَمَكَمَثَلِ الْكَلْبِ، انسان اپنے خواہشات میں کتے کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ گلے میں ہڈی ڈال کر رہو وہاں کھاتا رہتا ہے، بازو گلی کا کتا آ گیا تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نفسانی خواہشات میں کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا اور ایک بڑا نقصان معاشرے میں افتراق و انتشار ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسا زمانہ، آپ کے بعد صحابہ کا زمانہ کیسا زمانہ، کیسے تھے؟ مسلمانوں کے دل بھی ایک تھے، مسلمانوں کے جسم بھی ایک تھے ماشاءاللہ، مگر امت میں جیسے جیسے بدعتیں شروع ہوئیں، نئی فرقے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہو کر مال تقسیم کر رہے ہیں تو خوارج میں سے خوارج آ کر کیا بولتا؟ اے محمد انصاف کرو۔ اللہ اکبر! نبی کے انصاف میں شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو علماء بولتے جو آدمی کھڑے ہو کر نبی سے بولا انصاف کرو، یہی سب سے پہلے خوارج کی بیج تھی۔ اور آج شیعہ اور خوارج جو آپ کو نظر آئے، جتنے گمراہ فرقے نظر آ رہے دنیا میں، یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے۔ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ہونے کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا۔ آج مسجدوں کے میناروں سے اذان سے پہلے درود کی آواز آ رہی ہے، اقامت سے پہلے درود کی آواز آ رہی ہے، انگوٹھے چومے جا رہے ہیں۔ یہ بدعت معاشرے میں جتنی آ رہی ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ پوری نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا طریقہ ہے۔ اور جن مساجد میں اجتماعی دعا کو ضروری سمجھا جاتا ہے نماز کے بعد، یہ بھی بدعت نہیں تو کیا ہے؟ اب بعض مساجد میں دیکھیں گے اللہم خاموش ہو جاتا، پھر وآخر دعوانا آخری میں۔ بعض مساجد میں دعا نہیں ہوتی، احناف کی مساجد کا حال، اور بعض مساجد میں زور سے دعا ہوتی ہے۔ یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے آج امت ایک نہیں ہو رہی ہے۔ پوری امت کو ایک کرنا ہے، پوری امت کو نفسانی خواہشات سے بچانا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نفسانی خواہشات میں پڑنے کا بڑا نقصان، آج ہمارے زندگیوں سے سکون کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج ہم سکون کے لیے ترس رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے، اور عقل کا علم کا خاتمہ ہو رہا ہے اور ہلاکت ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ امت میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو نمونہ بناؤ بولے تو لوگ فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سیریل میں آنے والی عورتیں ہماری مسلم عورتوں کے لیے آئیڈیل بن رہی ہیں۔ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا، اگر ہم اس کے پیچھے بھاگے تو ذرا بتائیے اللہ تعالی ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ صحابہ کرام کو اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہم سے ویسے ہی راضی ہوگا جیسے ان سے راضی ہو گیا۔ اور ان تمام سے بڑھ کر ذہنی ٹینشن، آج دیکھو مسلم نوجوان کو لڑکیوں کو خالی ٹینشن ہے 12-13 سال کی زندگی ہے، ٹینشن کیوں ٹینشن؟ یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے۔ اور نفسانی خواہشات کا ایک بڑا بحران، آج کا انسان روحانی طور پر کمزور ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے رمضان میں کیا ہوتا ہے، غور سنیے، رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ نوجوان بیٹھا ہے ہوٹل میں، بڈھا نماز پڑھ رہا ہے۔ دیکھو نوجوان کو نفسانی خواہشات بازار کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہیں، مگر یہ ایک بوڑھا کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے، اس کی مغفرت کو پانے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے۔ معزز حاضرین، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے اپنے توحید کو پرفیکٹ کرو۔ جو بندہ عقیدہ توحید میں پرفیکٹ ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ لیکن آج کیا بات ہے، کچھ ایسے سلفی نوجوان بھی ہیں جو غلط جماعتوں میں غلط افکار و نظریات میں بھی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مطلب کیا؟ یہ لوگ خاندانی سلفی ہیں، ان کو معلوم نہیں سلفیت کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے، لہٰذا ان تمام کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، خواہش کیا 13 کیا ہے، وہ 100 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اور جب وہ 13 سال
کے ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ذبح کرو۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم ایسے ہی خلیل نہیں بنے، اپنے بیٹے کی خواہش پر چھری چلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو توحید میں لا الہ الا اللہ میں پرفیکٹ کرنا ہے، تب چل کر ہم اپنے خواہشات کو بچا سکتے ہیں۔ دوسری بات، نفسانی خواہشات پر قابو پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائیں۔ آپ نے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرے گا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا، جنت میں چلے جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان یہ تھوڑی دیر ملنے والی لذت کو تو دیکھ لیتے ہیں مگر ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، حدیث سنے نا یہ؟ لیکن اس حدیث میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی۔ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کیا۔ دیکھو اس میں کوئی نوجوان ایسا بھی ہوگا، یہ خوبصورت اور عہدے والی عورت نے کہا او میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ، لیکن نوجوان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ عرش الہی کے سائے میں 5 جگہ پانا چاہتے ہو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نفس سے جہاد کرو۔ آج نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، کیا جہاد نہیں کرنا؟ کیا انڈیا میں نہیں رہنا؟ انڈیا میں کون بھی عالم نہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں سب سے پہلے خارجی دشمن سے جہاد کرنے سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کر کے نماز فجر کو اٹھو۔ جیسا کہ سہل بن تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جب تم نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگو گے یہ تمہارے لیے بیماری ہے، اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تمہارے لیے دوا ہے۔ اور بولتے ہیں سلیمان سلمہ بن دینار رحمہ اللہ، باہر دشمن ہے نا، اس سے مقابلہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات سے جہاد کرو۔ ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ نبی نے فرمایا غصہ مت کرو۔ وہ آدمی پھر بولا نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس حدیث تشریح میں علماء بولتے یہ غصہ بھی نفسانی خواہشات کا ایک جز ہے۔ آدمی جب غصہ کرتا ہے اللہ کے لیے غصہ کرے تو وہ الگ ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو گائے کے بچے کے سامنے جو ہے جھکتے ہوئے دیکھے تو غصہ ہوئے، یہ الگ ہے۔ بچے نماز کو نہیں اٹھے، غصہ ہو یہ صحیح ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، بیوی کو مارنا، بچوں کو مارنا، یہ بھی نفسانی خواہشات میں سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ سورہ کہف جس کو ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے انداز سے پوچھتا ہے اے مومنو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے جا کے دوست بناتے نہ تمہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دوست کا ایک دشمن ہے، کیا آپ اسے اپنا دوست بناتے نہیں بناتے؟ یہ شیطان اپنا دشمن ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہاں شیطان کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کا دماغ خراب کرتا ہے۔ ابراہیم کیا کرتے؟ وہاں سے کنکر اٹھاتے، اللہ اکبر بول کر 7 کنکریاں مرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان اللہ کے راستے میں بیٹے کو قربان کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہاں ختم ہوا، پھر تھوڑا آگے بڑھے، پھر بھی آیا شیطان، اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر آگے بڑھے، پھر آیا۔ دیکھو یہ جو حاجی کنکریاں مارتا ہے ایک طرف عبادت تو ہے مگر ساتھ میں دشمن شیطان سے دشمنی کی تجدید بھی ہے اس میں۔ اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ ذرا تصور کرو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے نا، جانتے نا؟ جب عزیز مصر کی بیوی ان کو دیکھ کر جو ہے دروازہ بند کرنے لگی تو کیا کہنے لگے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہنے لگے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کی اور نفسانی خواہشات سے نبی پناہ بھی مانگتے تھے، جیسے کہ حدیث میں
فرمایا اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء. اور اسی طریقے سے آدمی شادی شدہ ہے اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے تب بھی اسے دعا سکھائی گئی. ماشاءاللہ ہم اپنی بیویوں سے حلال طریقے سے خواہش پوری کرتے ہیں, یہ بھی اس میں بھی باعث اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے جمع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے گا تو شیطان سے بچا کر رکھے گا. سوال یہ ہے آج کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے, کتنے دولہا دلہن کو یہ دعا یاد ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شادی کو خواہش کا لوٹنا سمجھتے ہیں. شادی عبادت ہے, آدمی اپنی بیوی کو جائز طور سے ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ بھی مکمل طور پر عبادت ہے. اور دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہتے اے فاطمہ صبح و شام یہ دعا پڑھو, آپ بھی پڑھتے ہوں گے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. حدیث کے الفاظ کو سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ یہ دعا پڑھو, اے زندہ رہنے والی ذات, اے قائم رہنے والی ذات, ہم تیرا نام لیتے ہیں, تیری سے مدد چاہتے ہیں, ہمارے کام میں تو اصلاح فرما دے. اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اپنے آپ کو جو ہے شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے. اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ دعا ٹینشن کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. آج کے خطبے کی اور آخری دو باتیں ہیں. اگر ہم نفسانی خواہشات پر قابو پانا چاہتے ہیں تو صحابہ کو دیکھو. صحابہ کبھی نعوذ باللہ اتباع ہوا کا شکار نہیں ہوئے. جب بھی ان سے زنا سرزد ہوا توبہ کر کے ماشاءاللہ دنیا ہی میں پاک ہو گئے. اور ہمیں نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے نیک لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں خواتین خصوصاً ان سے میں کہوں گا اپنے بچیوں کو نبیوں کے قصے سناؤ, اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سناؤ. آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے سلیبس میں پتہ نہیں کس کا اس کا پورا سلیبس رہتا ہے تو پورا ہم سکھاتے رہتے ہیں. ہمارے بچے کیا ہوتی ہیں غیر مسلموں کی کہانیاں اور جو ہے پویم پورا یاد کر لیتے, لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا ہمارے انبیاء کون ہیں. لہذا نیک لوگوں کا مطالعہ کرو اور اچھے متقی لوگوں کا مطالعہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. خطبے کے آخر میں آپ سے ایک اعلان ہے, وہ یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مگر اپنا زیادہ پیسہ نفسانی خرچ کے پیچھے جاتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. آپ لوگوں سے گزاری کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس مسجد کی مسجد میں مرمت کے لیے اور آگے جگہ بھی لی گئی ہے, اس کے لیے بھی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے دل کھل کر تعاون فرمائیں. خطبے کے آخری میں خلاصہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات امت مسلمہ کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفسانی خواہشات غلامی سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح رسولوں کی طرح صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نفس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس امارہ مت بنائے. رب جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دنیا میں جتنی چیزیں ہم کو سفید نظر آتی ہیں سب سونا نہیں ہوتی, لہذا نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے بیوی بچوں کو اور سارے امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.